ہتھکڑی لگائی جاتی ہے اور ہتھکڑی لگا کر وہ ہوائی جہاز کی کرسی کے ساتھ باندھ دی جاتی ہے اور باندھ کر پھر اس کو اٹک جو ہے وہ قلعے میں لے جایا جاتا ہے. یہ ہے ماشاء اللہ کی تاریخ. آج جو آپ کو دندنانے کا موقع ملا ہوا ہے, آپ کو فری ایئر ٹائم مل رہا ہے, آپ گالی بھی دے رہے ہیں, آپ بد زبانی بھی کر رہے ہیں, آپ دشنام ترازی بھی کر رہے ہیں. آپ کو کیا پتا کہ اس ملک میں جمہوریت کے لیے لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں. اس ملک کے اندر جو لیڈر ہیں وہ پھانسیاں چڑھ جاتے ہیں ماشاءاللہ کے اندر. اس ملک کے اندر لیڈروں نے قربانیاں دی ہیں, ورکروں نے قربانیاں دی ہیں. آپ یا نائٹ کلبوں میں ہوتے تھے ایک ماشاءاللہ میں, یا دوسرے ماشاءاللہ میں آپ خود اس کے پولنگ ایجنٹ تھے, اور آپ کو شوق چرایا دوبارہ کہ ماشاءاللہ لگے گا اس ملک کے اندر. آپ کی زبان کھینچ لی جائے گی اس بات کے اوپر. میں بڑی کیٹیگوریکلی کہنا چاہتی ہوں, اور یہی میری طرح کے جذبات ہر ایک جمہوری پاکستانی کے ہیں. یہ ہمیں جمہوریت پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملی ہے, ہم نے یہ جمہوریت کمائی ہے, ہمیں یہ جمہوریت چھیننی پڑی ہے. اور چھیننے کے بعد آج حالات خدا کر کے اس سٹیج پہ آئے ہیں کہ تمام ادارے کہہ رہے ہیں ہم اپنی ڈومین میں رہیں گے, اور تم کہہ رہے ہو نہیں, تمہیں آئینی طور پر اپنا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے, تم میری نوکری کرو, تم میری چاکری کرو. آج تمہیں خیال آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے تمہیں بتایا تھا کہ جو ہے نواز شریف اور زرداری جو ہے وہ ڈاکو ہیں. اسٹیبلشمنٹ تمہیں یہ بھی بتا رہی تھی کہ پنکی کیا کر رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ تمہیں یہ بھی بتا رہی تھی فرح گوگی کیا کر رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ تمہیں خود تمہارے اپنے کرتوت بتا رہی تھی. تب تمہیں اسٹیبلشمنٹ پہ یقین نہیں آیا, تب تمہیں پتہ نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے بزدار کے ساتھ یہاں, تب تمہیں پتہ نہیں چلا کہ مانیکا کے بیٹے کیا کرتے پھر رہے ہیں پنجاب کے اندر. اسٹیبلشمنٹ نے تمہیں بتایا, اور پھر تو تمہاری اپنی وہ جو تم کہتے ہو 26 سال کی جدوجہد ہے جس کے اندر تمہیں پتا تھا کہ یہ سارے چور ڈاکو ہیں, پھر تم جھوٹ بولتے رہے ہو, بکواس کر رہی ہے یہ تمام چیزیں تمہاری کہ تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کسی بات کا. تمہیں ایک پپٹ تھے, تمہیں نچایا جا رہا تھا, تم ناچ رہے تھے, اور آج تم آ کے کہہ رہے ہو. پھر ایک بات تک کھڑے ہو نا, پھر کہو میں پپٹ تھا, پھر کہو میری اوقات نہیں تھی. اب آ کے آج باہر کہتے ہو میرے پاس اختیار ہی نہیں تھا. تو تم کر کیا رہے تھے وہاں بیٹھ کے؟ اختیار نہیں تھا, تم نے خود کہا میرے فون ٹیپ ہوتے ہیں, سب کے ہونے چاہیے سارے وزیر اعظموں کو. نہیں کہا نا, اب روتے کا ایک لیو. تم نے کہا نہیں کہ باجوہ صاحب جیسا سب سے زیادہ جو ہے وہ جمہوری ذہن رکھنے والا کوئی آرمی چیف نہیں ہے. یہی جمہوری ذہن ہمیں آج کام آ گیا کہ تمہارے لیے بہت سارے گناہ انہوں نے اپنے سر پہ لیے. آج اگر وہ اپنے, اور تمہیں شرم نہیں آ رہی, اس شخص کے احسانات ہیں تمہارے اوپر. بے شرم آدمی, تم پہ اس کے احسانات ہیں کہ تمہیں کہاں سے تمہیں زمین سے اٹھا کے عرش پہ بٹھا دیا. تمہیں جو ہے وہ ایک 26 سال 22 سال تم ایک ٹانگا پارٹی تھے, تمہارے اندر ہوا بھری گئی, تمہاری پارٹی کے اندر ہوا بھر کے تمہیں جو ہے وہ کسی طرح انسٹال کر دیا گیا. اور اب جب ان کے جانے میں چند دن باقی ہیں, تم نہ ان کو چھوڑ رہے ہو نہ ادارے کو چھوڑ رہے ہو. ہم نے باجوہ صاحب کے ساتھ اختلاف کیا ایک نظریے کے طور کے اوپر کہ آپ کا کوئی تعلق واسطہ سیاست سے نہیں ہونا چاہیے. بہت لیٹ سمجھ میں آیا, لیکن شکر ہے آ گیا. اب بھی اگر آگے سمجھ میں آئے تو بہتر. اور اسی لیے میرا دل کہتا ہے کہ پاکستان میں کبھی ماشاءاللہ اب نہیں لگ سکتا. جیسے پولیٹیکل پارٹی سوائے اس فتنے کے, اس نے پاکستان کی سیاست سے اور پاکستان کی تاریخ سے بہت کچھ سیکھا ہے. مجھے امید ہے کہ اداروں نے بھی سیکھا ہے, اور اداروں کو بھی معلوم ہے کہ اس ملک کا واحد حل ایک جمہوری عمل ہے. پاکستان ایک جمہوری ملک ہے, یہاں پر ماشاءاللہ نہیں لگ سکتے. اور تم جیسے جو ماشاءاللہ کی پیداوار ہیں, جو خود جو ہے وہ ایک کسی کے کندھے پہ بیٹھ کر جو ہے کہاں سے کہاں پہنچا دیے گئے, وہ ملک میں ماشاءاللہ لگانے کی دعوت دے رہے ہو. میں پوچھنا چاہتی ہوں, میرا آج دست بدستہ عدلیہ سے بھی سوال ہے کہ مائی لارڈ, آپ نے آئین کے تحفظ کی قسم کھائی ہوئی ہے. مائی لارڈ, آپ نے حلف لیا ہوا ہے کہ آپ نے اس آئین کا تحفظ کرنا ہے. اس عمران خان نے پہلے بھی آئین کو توڑا جب اس نے اسمبلیاں توڑنے کا غیر آئینی عمل کیا, اور فل بینچ جو ہے سپریم کورٹ کا وہ خود کہہ چکا ہے کہ غیر آئینی عمل تھا. اس نے آئین توڑا, اس کو کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں, اس کے اوپر کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں. اور اب یہ مارشل لا کی دعوت دینے کے بعد کیا اعلیٰ عدلیہ کو اس کے اوپر نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ اس ملک کے اندر ماشاء اللہ لگانے کی عام دعوت دے رہا ہے؟ اور کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ اس کی بات نہیں مانی جا رہی, کیونکہ اس کو جو ہے وہ دوبارہ لاڈلا نہیں بنایا جا رہا, کیونکہ اس کو گود میں کھلانے کے اور اس کے نیپیاں بدلنے کے دن جو ہے وہ ختم ہو گئے. کتنا بدلے گا کہ تمہاری نیپی؟ کوئی لمٹ ہوتی ہے. تم ایک, اور میں اس کے بعد عوام سے بھی اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ ابھی بھی اگر کسی ذی شعور پاکستانی کو کوئی غلط فہمی ہے کہ یہ آدمی ایک جمہوری لیڈر ہے, تو آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے. یہ ایک فتنہ ہے, یہ ایک سیاسی گدھ ہے, یہ ایک سیاسی بلا ہے. اب آپ اس کے بیانات دیکھیے.
پاکستان کی معیشت کو شری لنکا بنانے کے دھانے پہ چھوڑ گیا، اس کی بلا سے۔ کوئٹہ والے جو ہے اپنی لاشیں لے کے بیٹھے رہے دفنانے کے لیے، انہوں نے کہا آؤ، اس کی بلا سے۔ اس نے جو ہے وہ کلبھوشن آیا اور جو ہے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہوا، اسمبلی میں جا کے کہتا ہے میں کیا کروں، انڈیا پہ حملہ کر دوں، میری بلا سے۔ تم ایک سیاسی بلا ہو جس نے کھا